الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ جو احباب پریشان حال ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، رب تعالی سے دعا ہے کہ اس مبارک دن کی برکت سے ان کی تمام تر پریشانیوں کو، مشکلوں کو ختم فرما دے۔ جو احباب بیمار ہے، گھروں میں ہے یا ہسپتالوں میں، رب تعالی سے دعا ہے کہ رب تعالی اس جمعے کی بابرکت دن سے اس کی تمام تر بیماریوں کو ختم فرما دے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو شخص جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں گے اور اس کے پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور جسم سے روح نرمی کے ساتھ نکلے گی۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کا آنا ہمیشہ ایک پیغام کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس دن وہ ایک ایسی خاص بات لے کر آئے جس سے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعے کے دن ایک خاص تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ رحم فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کے پڑھنے والے کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کریں گے، اس کی گناہ بھی معاف کر دی جائے گی، اور جب اس جسم سے روح نکلے گی تو وہ آسانی اور راحت کے ساتھ نکلے گی، جسم کے پانی ریشم کے کپڑے پر سے بہہ جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک ایسا دن جسے قرآن کریم میں یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، یعنی اجتماع کا دن، برکتوں کا دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن، اور اسی لیے اگر کوئی بندہ ایک مخصوص تسبیح دل سے پڑھے تو اس کے لیے دنیا میں بھی سکون، موت کے وقت آسانی اور آخرت میں فرشتوں کی معیت جیسی نعمتیں مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالی سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے بعد اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے، جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت قلیل ہے۔ پھر دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ فرمائی کہ اس تسبیح کو جمعے کے دن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنا نصیب اور تقدیر کو یک دم بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح آج سے ضرور پڑھنا شروع کر لے، کیونکہ اس تسبیح کی بدولت رب تعالی غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مسکین کو مالدار کر دیتا ہے،
بیمار کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جس کی بدولت رب تعالیٰ تمام مخلوق کو روزی عطا کر دیتا ہے، اور یہ تسبیح رب تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جو بندہ اس تسبیح کے ذریعے سے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس تسبیح کا ورد اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بندے کی ہر دعا، ہر پکار کو قبول کر دیتا ہے۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے، چاہے دولت ہو چاہے رزق ہو، رب تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ چاہے کہ آپ کا ہر وظیفہ کام کرے، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو جو بھی وظیفہ ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں، آپ نے اس کو کامل یقین کے ساتھ اور مسلسل یعنی بلا ناغہ آپ نے اس وظیفے کو تحصیل مقصد ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر احباب 2-3 دن وظیفے کو پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کا یقین کامل ہو، لیکن جب آپ اس یقین کے ساتھ وظیفے کو شروع کرو گے کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہو جاتا میں اس وظیفے کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک میرا رب میرا یہ فلاح حاجت پورا نہ کرے اس وقت تک میں یہ وظیفہ اس تسبیح کو نہیں چھوڑوں گا، جب اتنے کامل یقین کے ساتھ جو ہے آپ یہ وظیفہ شروع کرو گے، یقین مانیے بہت جلد آپ کے وظیفے میں اثر شروع ہوگا اور آپ کی حاجت ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کی مشکلات وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہمارا جنازہ فرشتوں کے جلووں میں اٹھے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس خاص تسبیح کو سیکھیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ہر جمعے کے دن اسے لازمی طور پر پڑھے۔ اس تسبیح کی برکت سے جب بندے کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی، بلکہ ایسی نرمی اور راحت کے ساتھ نکلتی ہے کہ جیسے ٹھنڈا پانی ریشم کے کپڑے پر بہتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی درد۔ اور پھر جب وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا جنازہ جس میں انسان نہیں بلکہ فرشتے شریک ہو، کیسا مقام ہوگا اس بندے کا جس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمت نازل ہو۔ ناظرین، تسبیح پڑھنے والا جمعے کے دن اس قدر نیکی کماتا ہے کہ اس کی پچھلے زندگی کے تمام گناہ چھوٹے ہو یا بڑے سب معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ گناہ جو برسوں سے سرزد ہوتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ خاص ذکر کیا ہے جس کی فضیلت حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، یہی وہ عظیم تسبیح ہے جس کے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسے پڑھنے میں چند ہی لمحے لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات زندگی، موت، قبر اور قیامت تک محیط ہے۔ اس تسبیح کو ہر جمعے کے دن کم از کم 100 بار ضرور پڑھیے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد 2 سنتوں کی درمیان کی تسبیح 100 بار پڑھے، اس کے بعد 2 فرض پڑھیے۔ جو بندہ اس طرح یہ تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجروں کی 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح پڑھو، جو پڑھے گا اللہ اسے مالدار کر دے گا، محتاجی کے دروازے اس پر بند کر دے گا۔ جب آپ جمعے کے دن اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو قبر کی سختی سے بچائے گا، جہنم کے آگ حرام کرے گا، روح جو ہے آپ کے جسم سے آسانی کے ساتھ نکلے گی، جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں گے۔ جمعے کے دن آپ اس عمل کو، اس تسبیح کو لازمی پڑھیے، اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے تاکہ سب اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہو سکے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ صرف ایک نیت، ایک کوشش اور ایک سچے دل سے کی جانے والی
تسبیح پر بھی وہ سب کچھ عطا فرما سکتا ہے جو ہم پوری زندگی کی عبادتوں میں بھی نہ کما سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھنے، اسے پڑھنے اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔